یہ حضرت حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدار صحابی ہیں، رازدار صحابی، بڑی بڑی راز کی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتائی ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے میرا جو گھر تھا نا مسجد نبوی سے تھوڑا دور تھا، مسجد نبوی سے میں دور رہتا تھا، کہتے میں زور اور عصر تو حضور کے پیچھے پڑھا کرتا تھا، لیکن مغرب اور عشاء حضور کے پیچھے پڑھ نہیں سکتا تھا۔ گھر چلا جاتا تھا تو رات کو نا ماں باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی دیتی، اماں کہتی تھی پتر رات کو باہر نہیں نکلنا۔ کہتے میرا دل بڑا کرتا تھا کہ یار زور اور عصر حضور کے پیچھے پڑھتا ہوں، توفیق ملے نا کبھی مغرب اور عشاء بھی حضور کے پیچھے پڑھو۔ کیوں پتہ ہے؟ مغرب اور عشاء میں نا امام صاحب اونچی آواز میں قرات کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ اونچی آواز میں قرات کرتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ چل جائے نا جناب فلاں قاری صاحب ہے نا جناب مسجد کے، فلاں امام صاحب ہے نا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لطف آ جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے، قرآن سن کر نا مزہ آتا ہے، یار کیا قرآن پڑھتے ہیں۔ تو دل کرتا ہے بندہ جا کے نا ان کے پیچھے نماز پڑھے، مغرب اور عشاء ان کے پیچھے پڑھے نا، کہتے ہیں بڑا لطف آتا ہے یار، بڑا مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لطف آ جاتا ہے، روح تازہ ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اس لطف کا کیا کہنا ہوگا کہ جب خود صاحب قرآن قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، جب خود صاحب قرآن قرآن کو پڑھتا ہوگا، یار کتنا لطف آتا ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے دل کرتا تھا میرا دل کرتا تھا کہ مغرب اور عشاء حضور کے پیچھے پڑھوں نہ جا کر۔ کہتے ایک دن اماں سے کہنے لگا ماں دل کرتا ہے مغرب اور عشاء حضور کے پیچھے جا کر پڑھو۔ اماں اجازت نہیں تھی دیتی۔ اماں کو نا حضرت حذیفہ بن یمان کہتے میں نے اماں کو لالچ دیا، میں نے کہا ماں مجھے اجازت دے، میں نا حضور سے تیری مغفرت کی دعا کرواؤں گا، تیری بخشش کی دعا حضور سے کرواؤں گا۔ اب اماں جانتی تھی اگر حضور نے ہاتھ اٹھا دیے نا، وہ ید اللہ والے ہاتھ اٹھ گئے نا، تو پھر اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اماں جانتی تھی ان لبہائے مبارک سے میری مغفرت کی دعا ہو گئی، بیڑا پار ہو جانے، بیڑا پار ہو جانے۔ اماں جانتی تھی۔ حذیفہ بن یمان کہنے لگے اماں اجازت دے نا، تیری بخشش کی دعا کرواؤں گا حضور سے، تیری مغفرت کی دعا کرواؤں گا اور عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ جب ماں نے یہ بات سنی نا تو اماں نے کہا جا پھر پتر حضور کے پیچھے نماز پڑھنا اور میرے لیے دعا کروانی ہے، وعدہ کر لے۔ پھر کہنے لگے اماں جی دعا کروا کے آؤں گا، اجازت دے دیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نکلے، اماں سے وعدہ کر لیا کہ دعا کرواؤں گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے میں نکلا، مغرب کی نماز جا کے حضور کے پیچھے پڑھی، آئے ہائے، کہتے حضور نے تلاوت کی، روح تازہ ہو گئی، مزہ آ گیا حضور کے پیچھے قرآن سننے کا نا، نماز پڑھنے کا مزہ آ گیا۔ کہتے مغرب کی نماز پڑھی، مجھے موقع کوئی نہ ملا، حضور کے قریب چلا جاتا اور جا کر عرض کرتا حضور میری ماں کے لیے نا مغفرت کی دعا کر دیں۔ کہتے موقع نہ مل سکا، لیکن دل میں یہی تھا کہ حذیفہ دعا کروانی، اماں نے پوچھ لینا جاتے ہی، اور میں نے جھوٹ بولنا کوئی نہیں ہے، اور اماں سے تو میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ ماں تیرے لیے بخشش کی دعا کروا کے آؤں گا۔ کہتے موقع نہ ملا، پھر میں بیٹھ گیا کہ حضور عشاء میں آئیں گے پھر دعا کروا لوں گا، حضور عشاء میں آئیں گے تو دعا کروا لوں گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے عشاء کا وقت ہوا، حضور تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھائی، اللہ اکبر۔ کہتے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، بڑا مزہ آیا، بڑا ہی مزہ آیا۔ کہتے نماز عشاء پڑھ لی نا، نماز عشاء پڑھنے کے بعد کہتے مجھے موقع ہی نہ ملا، میں حضور کے قریب چلا جاتا۔ کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد آپ ایسے اپنے نا حجرہ پاک کی طرف چل پڑے۔ حضور حجرہ پاک کی طرف جا رہے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے میں حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا، دعا جو کروانی تھی اماں کے لیے، کہتے میں حضور کے پیچھے پیچھے چلا نا، حضور کے پیچھے جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی موڑ کے دیکھا نہیں، حذیفہ بن یمان سے بات ہوئی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے من ہاذا، یہ جو میرے پیچھے پیچھے آ رہے کون ہے، یہ کون ہے یہ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ابھی میں نے کچھ بتایا کوئی نہیں میں کون ہوں۔ حضور خود ہی فرمانے لگے ابھی مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اللہ اکبر، مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا حذیفہ تو حذیفہ ہے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے میں نے کہا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے رسول میں حذیفہ ہی ہوں۔
ہاں اللہ کے رسول میں حذیفہ ہی ہوں. اب توجہ کرنا ذرا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں ابھی تو میری بات ہوئی نہیں, ابھی تو حضور نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کس کام کے لیے آئے ہو, ابھی تو میں نے بتایا ہی نہیں. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور پتہ کیا فرمانے لگے, فرماتے ہیں حذیفہ غفر اللہ لکا والے امکا, اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے, تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے. میں نے کہا اور کوئی غیب کیا, تم سے نیہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود. حضور تو دلوں کی باتوں کو خدا کی قسم جان لیتے ہیں, حضور تو دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جان لیتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میری تو بات ہوئی نہیں تھی ابھی حضور سے کہ میں آیا کس کام کے لیے تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے حذیفہ غفر اللہ لک ولی امک, حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے, تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرا تو کام ہو گیا نا جس کام کے لیے آیا تھا. حضور فرمانے لگے, فرمایا حذیفہ پھر بات سن کے جانا. فرمایا ابھی بھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی آیا نہیں تھا. آج اس نے اللہ سے اجازت لی ہے کہ مالک و مولا مجھے اجازت دے, اور 2 کام کرنے کے لیے آیا تھا. فرمایا پہلا کام اس کا یہ تھا کہ میری بارگاہ میں وہ سلام عرض کرنے کے لیے آیا تھا, سلام کہنے کے لیے آیا تھا. اور دوسرا کام, فرمایا دوسرا کام اس کا یہ تھا کہ وہ یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی بیٹی جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے نا, یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور فرمایا یہ آپ کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما, فرمایا یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ یہ آپ کے دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ ان کا مقام اور